السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز. ویلکم ٹو اپنا ملتان پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں عمر نواز، جو کہ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے ملتان سینٹرل کے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم عمر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج کی جو آڈینس ہے وہ جانے گی ریئل اسٹیٹ کیا ہے، ریئل اسٹیٹ کیسی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا پھر سے ایک دفعہ تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. نہیں جی، نو پرابلم جی. اٹس این آنر کہ میں آپ لوگوں کے پاس آیا، آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، اور ایک اویئرنیس سیشن بھی تھا جس طریقے سے ہم پلان کرتے تھے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے. جب لاہور سے یا ملتان موو کیا تو کافی چیزیں دیکھی جو اس انڈسٹری کی جو اویئرنیس ہے، اس انڈسٹری کے بارے میں جو ایک مت ہے، جو ڈفرینٹ اس انڈسٹری کے بارے میں بیک لیش ہے، تو اس پہ کافی چیلنجز بھی فیس کیے، کافی پرابلمز بھی فیس کیے. تو دیکھیں جو جب آپ اب ان چیلنجز کو، ساری چیزوں کو اوور کم کرنے کے بعد جو چیزیں لرن کی ہیں، تو یہ بھی ہمارا موٹیو ہے کہ دیکھیں ہم یہ ساری چیزیں آگے لوگوں کو مزید بتائیں کہ اس میں کیا پرابلمز ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اور کس طریقے سے اس انڈسٹری میں اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. انشاءاللہ آج اپنا ملتان کے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم سب لوگوں کو اویئرنیس دیں گے اس کے حوالے سے. اچھا، سب سے پہلے اگر میں ریئل اسٹیٹ کی بات کروں تو آپ کی نظر میں ریئل اسٹیٹ کیا ہے، یا ہم ریئل اسٹیٹ کی میننگ اگر سمجھنا چاہیں، کیونکہ شاید ہمیں لوگوں کو شاید یہی پتہ ہے کہ پراپرٹی خرید لی یا بیچ لی یہی ریئل اسٹیٹ ہے. اس کے علاوہ کیا ایسا، آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ اصل میں دیکھیں یہ سب سے بڑی جو میتھ ہے نا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، وہ آل اوور پاکستان جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ بڑا نیگیٹو سا پرسپیکٹیو ہے. اب ریئل اسٹیٹ جو انڈسٹری ہے اس میں بہت ہی زیادہ کی پلیئرز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس یہاں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو سمجھا جاتا ہے وہ ایک بروکریج کو ریئل اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے، کہ کسی بھی پلاٹ کا یا کسی بھی چیز کا، کسی بھی پروڈکٹ کی جو سیل اور پرچیز ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے. جب کہ اس طریقے سے نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ، اب آپ نے پوچھا کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو ریئل اسٹیٹ ہے ریئل ٹائم ایسٹ. یہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی ایک پیس آف لینڈ، اس پہ کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی، اب ریئل اسٹیٹ کے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، کمرشل، ریزیڈینشل، اس طریقے سے را لینڈ ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ اس کے آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کے ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. تو ریئل اسٹیٹ ایک بہت ہی براڈر پرسپیکٹیو ہے جس کو ہمیشہ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے بروکریج سے. لیکن یہ صرف بروکریج نہیں ہے، اس میں ڈفرینٹ کی پلیز آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹریز، اس انڈسٹری میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں. فار انسٹنس میں اگر آپ کو بتاؤں تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ، اچھا دوسرا آپ دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ بروکریج ایک چیز ہے، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ایک اور چیز ہے، اس بیچ میں ریئل اسٹیٹ سالیسیٹرز ایک اور چیز ہے. تو اس میں نا بہت ہی زیادہ پلیئرز آتے ہیں جس کو ملا کے وہ ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بنتی ہے. یہ تو واقعی کافی اچھی انفارمیشن ہے، اور شاید میں بھی نہیں سمجھتا تھا. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ریئل اسٹیٹ جسٹ ایک پراپرٹی پرچیز کر لی یا اس کو سیل کر دیا، کسی بھی سوسائٹی کا پلاٹ سیل کر دیا. اچھا، اس کے بعد سب سے بڑی ایک کیا وجہ ہے کہ ملتان اس وقت پراپرٹی ہب بنتا جا رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی سوسائٹیز آ رہی ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ملتان میں ایسی کیا خاص بات تھی جو اب نظر آ رہی ہے، آج سے پہلے نہیں نظر آ رہی؟ کیونکہ لاہور، اسلام آباد والی سائڈ پہ دیکھیں، مجھے نہیں لگ رہا شاید اب وہ ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی ہے جو ملتان کے اندر ہو رہی ہے. بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل ملتان نہیں، اوور آل جو پاکستان ہے وہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے. اور آپ ہر انڈسٹری میں دیکھیں تو پاکستان ماشاء اللہ سے گرو کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں تو یہ اس ٹائم پہ سب سے بڑی ایمرجنگ انڈسٹری ہے، سب سے بڑا ایمرجنگ سیکٹر ہے جو پاکستان میں. اور آپ دیکھیں گے تو اس میں ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ڈفرینٹ دوسرے ملکوں سے، دوسری کنٹریز سے جو وہاں کے جو میجر پلیئرز ہیں وہ پاکستان میں انٹری کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے وہ ایک اوور آل ایک جو مارکیٹ ہے وہ ایمرجنگ ہے. اب آپ نے پوچھا کہ ملتان میں کیوں اس طریقے سے اتنے زیادہ پروڈکٹس آ رہے ہیں، اتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں، اتنے زیادہ آرگنائزیشنز اپنے آپ کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے جو دیکھیں جو سب سے بڑا جو ایک وہ ہے، آپ دیکھیں گے کراچی، لاہور، اسلام آباد، یہ ہمارے میجر 3 سٹیز پاکستان میں، میجر 3 سٹیز ہیں. تو آپ دیکھیں یہ ساری ایگزاسٹ کر گئی ہوئی ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لحاظ سے، یہ ایگزاسٹ کر گئی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں گے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لاہور میں، اگر آپ کو میس لیول پہ یا میسو لیول پہ آپ کو پروجیکٹ کی بات کریں گے تو وہ لاہور ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوگی. اب اس ٹائم وہ لاہور کا ڈسٹرکٹ ہی چینج ہو رہا ہے. جس طریقے سے لاہور انکریز کر رہا ہے جتنی سپیڈ سے، وہاں لاہور، کراچی، اسلام آباد، تو یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو ہنڈریڈز آف ایکرز میں یا بہت ہی بڑی ایک پیس آف لینڈ میں بنائے جاتے ہیں، تو وہ شہر میں اس قسم کی اتنی لینڈ اویلیبل ہی نہیں ہے. تو وہ سارے شہر سے باہر جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو نام کرتے ہیں لاہور.
تو اب آپ دیکھیں گے تو جب یہ ساری لاہور، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، تو یہ سارے شہر ایگزاسٹ کر گئے ہوئے ہیں. بینگ دا 4th لارجسٹ سٹی ملتان، اور اسٹریٹجیکلی بہت ہی امپورٹنٹ لوکیشن پر ہے ملتان. آپ دیکھیں گے تو کراچی سے پشاور تک کا یہ مڈل کا شہر ہے، بالکل درمیانی شہر ہے. آپ دیکھیں گے تو بکھر سے سہیوال تک کا یہ درمیانی شہر ہے. انشاءاللہ جی یہ ساؤتھ پنجاب صوبے کا یہ کیپٹل بننے جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے تو اس لحاظ سے اسٹریٹجیکلی اور جغرافیکلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ لوکیشن ہے. اور دوسرا فیکٹر آپ اپنے مائنڈ میں واپس لائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو باقی سارے شہر ہیں وہ ایگزاسٹ کر گئے ہوئے ہیں. تو آرگنائزیشنز ہیں وہ چل رہی ہیں، انہوں نے بزنس کرنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو انہوں نے رننگ میں کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر پھر ان کا رجحان جو ہے وہ ملتان کی طرف آتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے کون سی ایسا شہر ہے جس میں گروتھ کی اپرچونٹی ہے، جو ایمرجنگ سٹی ہے امونگ پاکستان. تو اس لیے وہ پھر زیادہ سے زیادہ ملتان آتے ہیں. یہاں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، یہاں ابھی اس مارکیٹ میں بہت بڑا گیپ ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ایک پروفیٹیبل بزنس بھی ہے، اور اس مارکیٹ میں ادھر گیپ بھی ہے، ایمرجنگ سٹی بھی ہے، جغرافیکلی بھی بہت اچھی لوکیشن پر ہے، اسٹریٹجیکلی بھی بہت اچھی لوکیشن پر ہے. آگے ساؤتھ پنجاب صوبہ بھی بننے جا رہا ہے، اور سی پیک کے بھی سارے شاہراہوں سے ہر طرف سے کنیکٹڈ ہے. آپ دیکھیں یہاں کس چیز کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور بہت ہی پیسفل، بہت ہی کام سٹی ہے. تو ایمرجنگ ہے. آپ دیکھیں گے کہ بکھر سے لے کے سہیوال تک کے جتنے چھوٹے شہر ہیں وہ سارے موو کرتے ہیں فار ایجوکیشن، فار ہیلتھ، ہر چیز کے لیے وہ ملتان آتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے تو اس لحاظ سے جتنے بھی آپ کا جو کوشچن ہے کہ کیوں یہ ایک ہائی پوائنٹ بنا ہوا ہے، تو یہ اسی وجہ سے بنا ہوا ہے کہ باقی سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اس شہر میں ابھی کیپیسٹی ہے ٹو ارن اینڈ ٹو ڈو بزنس. تو یہاں پہ اکثر لوگوں کی میں کہتا ہوں سائیکی کہہ لیں یا ایک متھ بنی ہوئی ہے ابھی تک، وہ یہی ہے کہ شاید ملتان ایک اچھا سٹی نہیں ہے، یا شاید ملتان کی ایکسپلور نہیں کیا اتنے اچھے طریقے سے. اب جب چیزیں ہو رہی ہیں تو شاید اب لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ہاں ملتان کے اندر ایک اچھی اپرچونیٹی کریٹ ہو رہی ہے مختلف لیول سے. اچھا اس کے ساتھ ایک چیز ہے اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کریں، وہ یہ ہے کہ آج کل ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ سننے میں آتا ہے کہ بہت ڈاؤن جا رہی ہے. پہلے اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی، بہت لوگوں نے اس سے بہت بزنس بھی کیے ہیں، بہت پیسے بھی کمائے ہیں. تو اب اس کو ڈاؤن فال کیوں ہے اور پہلے رائز فال کیوں تھا؟ دیکھیں پہلے اس میں کافی زیادہ انویسٹرز جو تھے. اگر آپ ملتان کی بات کریں تو ملتان ایک درمیانی شہر ہے، ایک چھوٹا شہر ہے، اتنا بڑا شہر نہیں ہے. تو اس میں پہلے اس طریقے کا رجحان نہیں تھا. پہلے ارد گرد کے جو ڈفرینٹ جو چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں وہ لوگ ٹریول کرتے تھے. اب جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجیکلی بہت ہی امپورٹنٹ لوکیشن ہے ملتان، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فیوچر میں بہت ہی انشاءاللہ ترقی پائے گا. تو اس لحاظ سے اب سارے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ملتان کی طرف ہے. اب آپ دیکھیں گے کافی زیادہ انویسٹمنٹس، کیونکہ ہم انویسٹمنٹ لوگوں کی مینیج بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ابھی میں جس طریقے سے بھی آپ کو بتا بھی رہا تھا، ہمارے پاس کراچی سے، کوئٹہ سے بہت زیادہ انویسٹرز آتے ہیں، بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اوورسیز آتے ہیں، جو ملتان کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، جو ملتان کو چوز کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک اپروچ ہوتی ہے لانگ ٹرم، ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم. اب جو لانگ ٹرم اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی ایک سٹی، آپ نے اس سٹی میں کوئی پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا، آپ نے ڈیولپر آئیڈینٹیفائی کر لیا، آپ نے پیس آف لینڈ آئیڈینٹیفائی کر لی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ کتنے ٹائم ٹینیور میں، کتنے ٹائم پیریڈ میں. تو اس لحاظ سے اب آپ دیکھیں گے تو ملتان اس ٹائم اسٹریٹجیکلی بھی امپورٹنٹ لوکیشن ہونے کی وجہ سے بہترین انویسٹمنٹ کا ایک مرکز بننے جا رہا ہے. اچھا اس میں اب ہماری جو آڈینس ہے وہ یہ بھی جاننا چاہے گی کہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں، کوئی آپ ان کو ٹپس دیں، کیونکہ آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بہت پہلے سے ہیں، آپ نے لاہور میں بھی بہت کام کیا، ایز اے مارکیٹنگ ابھی بھی آپ اسی چیز فیلڈ میں ہیں. تو ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جن کا خیال رکھا جائے کوئی بھی پلاٹ خریدتے ہوئے، گھر خریدتے ہوئے، تاکہ جو بھی لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان کو آسانی ہو کہ وہ جب بھی کوئی چیز خریدیں، پرچیز کریں، تو وہ ہمیشہ وہ پوائنٹس جو ہے نا ان کے مائنڈ میں ہونے چاہیے اور وہ اس چیز کو دیکھ کے وہ چیز خریدیں؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ اویئرنیس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اپنا ملتان کو کہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے بارے میں جو اویئرنیس ہے اس کے بارے میں سوچا، اور ہمارے سے بھی کانٹیکٹ کیا اور لوگوں سے بھی کیا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لے مین ہے یا ایک عام بندہ ہے جس نے کوئی نہ کوئی چیز لینی ہے، کوئی گھر لینا ہے، کوئی پلاٹ لینا ہے، تو اس کو کون سے فیکٹرز اپنے مائنڈ میں رکھنے چاہیے. دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے.
اب اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں نا، لوگ ایک چیز ہوتی ہے ٹرسٹ. اب ادھر جو سب سے زیادہ جو مارکیٹنگ ہے ہمارے شہر میں، ہمارے اس ایریا میں، تو ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ ہے، اور اس کے تھرو لوگ زیادہ تر چیزیں بائی کرتے ہیں. اور پراپرٹیز میں 90% یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے بتایا، میں نے آپ کو بتایا، اس طریقے سے ہم نے کوئی ایک چیز. لیکن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، لوگوں کو اس چیز پہ پوری ریسرچ کرنی چاہیے. جب آپ دیکھیں 2 کروڑ پہ یا کروڑ پہ آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں، 10 ملین، 5 ملین، 6 ملین، یا جو بھی اماؤنٹ ہے، آپ 1 ملین بھی خرچ کرنے جا رہے ہیں تو ایک ریسرچ ہے. اب اس ریسرچ میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ گھنٹہ. لیکن لوگ وہ نہیں کرتے، لوگ ورڈ آف ماؤتھ پہ بلیو کر لیتے ہیں، پھر بعد میں بلیم کرتے ہیں. وہ ورڈ آف ماؤتھ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے بھی کہیں سے ورڈ آف ماؤتھ سے سنا. لیکن جو اتھارٹیز ہیں ملتان میں، ہر چیز کی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ہیں. اب دیکھیں ملتان میں اتھارٹی ہے ایم ڈی اے کا ہیلپ ڈیسک ہے. آپ کوئی بھی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی بھی گھر لیتے ہیں، کسی بھی آپ ویسینٹی میں، کسی بھی سوسائٹی میں جاتے ہیں، تو آپ نے ان کی اپروول دیکھنی ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کی وہ سوسائٹی اپرووڈ ہے یا نہیں. اس چیز پہ ایم ڈی اے بہت کام کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے تو ایم ڈی اے کی ایک ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ پہ ان کی جتنے بھی اپرووڈ سوسائٹیز ہیں، اپرووڈ لسٹ، اور جو ان کی نان اپرووڈ لسٹ ہیں، وہ دونوں ان کی اپڈیٹڈ ہیں. وہ اپڈیٹ کرتے ہیں منتھلی بیسس پہ. صحیح. تو کوئی بھی اس طریقے کا لے مین ہے، کوئی بھی اینڈ یوزر ہے، تو جب اس نے لینا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک بار جا کے وہ ویب سائٹ پہ دیکھ لے. اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں اب آپ کے مائنڈ میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ کوئی بندہ جس کو ویب سائٹ یا کس کو کوئی چیز نہیں آ رہی ہوتی، تو دیکھیں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس فار انسٹنس ہم نے کوئی ڈاکیومنٹ فل کرانا ہوتا ہے، وہ تو ہنڈریڈز آف اس طریقے کے ڈفرینٹ کنسلٹنٹس ہیں یا کوئی بھی چیز ہے. آپ دیکھیں سولیسیٹرز ہوتے ہیں. باہر پوری دنیا میں جو پراپرٹی پرچیز کی جاتی ہے وہ تھرو سولیسیٹرز کی جاتی ہے. اب یہ ریئل اسٹیٹ سولیسیٹرز بھی ایک اس پوری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا کی پلیئر ہے. آپ دیکھیں تو آپ نے کروڑ کی پراپرٹی لینی ہے تو آپ 2000 یا 5000 روپے ایک لائر کو دیں اور اس کو کہیں کہ مجھے یہ پراپرٹی ویریفائی کرا کے دیں ایم ڈی اے سے، مجھے یہ پراپرٹی ویریفائی کرا کے دیں. اگر ایم ڈی کی جورسڈکشن نہیں ہے تو اب ایم ڈی اے اور دو ادھر ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں، ایک ایم ڈی ہے اور ایک ضلع کونسل جس کو ٹی ایم اے کہتے تھے. تو وہ دو ڈفرینٹ ہے، ایک لوکل گورنمنٹ ہے اور ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. تو اگر دیکھیں دونوں کے آفیسز ہیں، دونوں کے ہیلپ ڈیسک ہیں، دونوں کے آفیسز ہیں، دونوں کے پاس لسٹس ہیں، تو یہ آئی بلیو کہ ہارڈلی یہ 5 سے 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے کہ آپ نے کوئی جا کے سوسائٹی کی اپروول چیک کرنی ہے. تو آپ نے وہ سوسائٹی کی سب سے پہلے اپروول چیک کرنی ہے، پھر سیکنڈ آ جاتے ہیں کوئی گھر لینا ہے، کوئی چیز لینی ہے، تو آپ نے اس کی رجسٹری دیکھنی ہے، کون سی اتھارٹی سے اپروو ہوا ہوا ہے، ان کا میپ اپروو ہوا ہوا ہے نہیں ہوا ہوا. تو یہ ایک سمپل سی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کسی نہ کسی سولیسیٹر کو، کسی کو لائر کو ہائر کر کے، جہاں آپ ملینز میں آپ اپنا چیز اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں اور آپ اپنی لائف ٹائم سیونگ کو اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، تو اس چیز میں آپ کو مزید کچھ اور منٹس، کچھ اور گھنٹے بھی آپ کو دینے چاہیے اس پہ، اس کی ورکنگ کرنے پہ. آپ کہ بھائی یہ آپ نے مشورہ دے دیا، دیکھیں اس کو مشورہ غلط بھی آ سکتا ہے، بالکل ایسے اس کو کوئی نہ کوئی چیز غلط بھی لگ سکتی ہے، وہ بھی کسی چیز پہ بلیو کر کے کر رہا ہوگا، اس کو شاید پراپر انفارمیشن نہ ہو. تو اس میں بڑا سمپل سا ہے. اب اس میں ایک بڑی میتھ بھی ہے، اور آج کل ملتان کی مارکیٹ میں یہ بڑی نیگیٹیوٹی بھی ہے. یہ کچھ انسٹیٹیوٹس نے لوگوں کا ٹرسٹ خراب کر دیا. دیکھیں ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے کہیں نہیں جانا ہوتا، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا. جس نے آپ سے پیمنٹ لی ہے وہ لائبل ہے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز واپس ڈلیور کرنے کا. اب اس میں ڈیلیز آ سکتے ہیں، اس میں چیزیں، ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ان کی کمٹمنٹ مس کمٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتے. تو اب یہ ساری چیزوں کو اگر آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے تو آپ نے صرف تھوڑی سی پہلے ورکنگ کرنی ہے. اور اس ورکنگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک لائر ہائر کرنا ہے، یا اگر آپ خود سیلف سفیشینٹ، آپ اس کو خود ریسرچ کر سکتے ہیں. فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے، لائر ہو سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے لائر ہر بندے کی فیملی میں کوئی نہ کوئی، یا کسی کا دوست ہو سکتا ہے، کسی کے دوست کا دوست ہو سکتا ہے. تو آپ سمپل اتنے پیسے انویسٹ کرنے ہیں، وہاں اگر ہم 2-4-5 ہزار روپے اپنی سیفٹی کے لیے خرچ کر لیں تو شاید یہ زیادہ بڑی بات بہت امپورٹنٹ ہے جی، بہت امپورٹنٹ ہے. تو پھر یہ ریئل اسٹیٹ جو اویئرنیس ہے نا، یہ اینڈ یوزر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، یہ اس انڈسٹری کے پلیئرس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ابھی جس طریقے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، کچھ دن پہلے مجھے ایک آفس کی انوگریشن پہ مجھے انوائٹ کیا گیا تھا. تو وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی ہم ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب ان سے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن لیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہ پلاٹ ادھر سے لے کے یہ ادھر بیچ دیتے ہیں. تو وہ اصل میں دیکھیں وہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ نہیں ہے، وہ ریئل اسٹیٹ بروکریج ہے. وہ ایک پلاٹ کو کسی اور کو بیچ رہے ہیں، وہ بروکریج ہے. یہ متس ہیں، یہ مس کنسیپشنز ہیں پوری مارکیٹ میں لوگوں کے کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کیا ہے، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کیا ہے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پہ
ایکسٹینسو سی ایک اویئرنیس کمپین ہونی چاہیے. اسی چیز کی ظاہر ہے ضرورت ہے سمجھنے کی بھی, اور یہ کافی اچھے پوائنٹس ہیں جو آپ نے اس میں شیئر کیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر یہ پوائنٹس سمجھیں دیکھیں تو بالکل جی بچ سکتے ہیں کسی بھی قسم کے فراڈ سے. اچھا, اس میں آپ نے ایک چیز بتائی ٹی ایم اے اینڈ ایم ڈی, اس کا تھوڑا سا ڈفرینس بتا دیں آپ ہمیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جو ایم ڈی اے ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ایک اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ٹی ایم اے ہے جو ضلع کونسل ہوتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی ڈفرینٹ دو اتھارٹیز ہیں. ایک شہر ہوتا ہے تو اس کی کافی, اگر جس طریقے سے ایک شہر گرو کر رہا ہوتا ہے, ایمرجنگ سٹی ہے, گرو کر رہا ہے, تو ایک اتھارٹی ہوتی ہے, ایک اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ وہ اس لمٹ میں ہی جا کے وہ اپنے آپریشنس کر سکتے ہیں. تو وہ ڈفرینٹ لمیٹیشنز ہیں. ضلع کونسل اور ٹی ایم اے کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, اور ایم ڈی اے جو ہے اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. وہ اپنی جورسڈکشن میں کام کر سکتے ہیں, اور اس جورسڈکشن, کیونکہ ایک ادارے کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس حد تک جا کے کام کر سکتا ہے, اس میں اسٹاف ہوتا ہے, اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, تو وہ اسٹرکچر میں ان کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کیپیسٹی سے جب وہ ایکسیڈ کرتے ہیں تو وہ دوسرا انسٹیٹیوٹ آ جاتا ہے. تو وہ دوسرے انسٹیٹیوٹ کو آپ جس طریقے سے ڈپلوائے کر دیتے ہیں کہ جی یہ والے جو ہے یہ آپ لوگ چیزیں دیکھ لیں. اچھا, اس مینس یہ کہ دونوں سوسائٹیز چاہے وہ ایم ڈی اے سے اپروو ہو یا ٹی ایم اے سے اپرووڈ ہو, یعنی کہ وہ ویلڈ سمجھی جاتی ہے. بالکل جی, دونوں کی جو لیگل ویلیو ہے, جو اپروولز ہیں, وہ جو لیگل اگر آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو دونوں برابر ہیں. اچھا, اس میں اب آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کوئی چیز خریدتے ہوئے. ایک فراڈ کی بھی قسم آتی ہے اس چیز کے اندر, اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فراڈ ہو رہا ہے, پراپرٹی میں فراڈ کر رہا ہے, کہ کوئی بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا. تو اس فراڈ کے بھی کچھ کی پوائنٹس ہیں جن کو دیکھ کے ہم پکڑ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ فیک کام کر رہا ہے یا یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں جو ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں چیلنجز ہیں نا وہ یہی ہیں. اوور پرائسنگ ہے, مینیپولیشنز ہے, لیک آف کوئی کنٹرول ہے, آپ جس طریقے سے کریں ریگولیشن, لیک آف ریگولیشنز ہیں. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کنزیومر کو, جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنے چاہیے. اور اس میں دیکھیں نا, اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ کی ویلیو بھی اسیس کرنی ہے. اب وہ ویلیو اسیس کس طریقے سے کرنی ہے, آپ نے اس کو کمپٹیشن سے یا ارد گرد کی کوئی اور پراپرٹی سے آپ نے اسیس کر لینا ہے کہ ایک مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اب دیکھیں ایک مارکیٹ ویلیو ہوگی, ایک چیز ہے اگر وہ 100 روپیز کی ہے تو وہ اس کے ساتھ والی چیز بھی 100 کی ہے, تو وہ آپ بھی 100 کی لیں. اب لیکن اس میں جو اوور پرائسنگ ہے, اس میں جو مینیپولیشنز ہے وہ یہی ہے کہ ایک بندہ کوئی نہ کوئی چیز, جس طریقے سے کوئی ریل اسٹیٹ بروکر ہے وہ ایک کسٹمر اے سے کوئی چیز لے کے کسٹمر بی کو دیتا ہے, تو وہ اس طریقے سے کرتا ہے, وہ 100 کی لے کے وہ 110 کی اس کو دیتا ہے. تو اب آپ نے اس چیز کو میک شور کس طریقے سے کرنا ہے, جو آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ اونر اور سیلر کے بیچ میں ڈائریکٹ ہونا چاہیے. یہ جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے, جو آپ کا مڈل مین ہے, دیکھیں جو مڈل مین ہے نا, اس کا کام ہے صرف 2 پارٹیز کو ملوانا اور اس کے بیس پہ وہ چارج کرنا. تو اب کنزیومر اس لیے بھی وہ نہیں کرتے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کریں. اس میں پھر کہوں گا آپ ریل اسٹیٹ سالیسیٹر کو, ریل اسٹیٹ کسی لائر کو آپ انگیج کر لیں جو آپ کے بہاف پہ ساری ڈیلنگ, آپ کے بہاف پہ جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ کرے. تو ڈاکومنٹیشن میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو سیلر تھا ہم اسی سے ہم ڈائریکٹ لے رہے ہیں, یا ہم جو سیلر کے بعد مڈل مین کے بعد ایک اور مڈل مین, اور پھر اور مڈل مین کے بعد. تو یہ جو مینیپولیشنز ہیں, اس مینیپولیشنز نے انڈسٹری کو بہت خراب کیا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ بہت زیادہ خراب کیا ہے. اور میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ جو ملتان ہے وہ بہت امیچور مارکیٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک جو ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہے یا ریل اسٹیٹ جو بروکر ہے وہ کوئی ایئرز آف ایکسپیرینس کے ساتھ آ رہے ہیں. کافی اس طریقے کے لوگ آ رہے ہیں جن کا کوئی اور کام تھا اور جو کچھ اور انڈسٹری میں کام کرتے تھے, اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فار اے ٹائم بینگ آ کے انہوں نے یہ سارے کام سٹارٹ کر دیے. تو آپ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے, ایئرز آف ایکسپیرینس والے کے پاس جانا چاہیے, ٹرسٹ وردی کے پاس. دیکھیں اس انڈسٹری میں ایک اور بہت بڑی میتھ ہے کہ یہ انڈسٹری کو اچھی انڈسٹری نہیں کھلائی جاتی. اس انڈسٹری کو کہا جاتا ہے کہ جی جو ان امپلائڈ ہے وہ بیٹھ جاتا ہے جا کے, لیکن دیکھیں یہ بہت ہی گرومڈ اور بہت ہی زبردست انڈسٹری. اگر میں آپ کو ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ایک اور بات بتاؤں تو یہ ماشاء اللہ سے پاکستان کی جی ڈی پی میں 3% کا شیئر ہے اس میں, اور 2021 میں اس کا شیئر 2% تھا. تو آپ دیکھیں کہ ود ان اے پیریڈ آف 1.5 ایئرس اس کا 1% شیئر بڑھا ہے. تو آپ دیکھیں کووڈ کے ٹائم میں, ٹف اکنامک ٹائمز میں بھی اس کا 1% ٹورڈز جی ڈی پی اس کا انکریمنٹ ہے. تو جو ریئل بائر ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ریئل بائر ہے, جو اینڈ کنزیومر ہے, وہ اس ٹائم بھی مارکیٹ میں ہے. دیکھیں اگر کسی نے گھر بنانا ہے تو اس نے گھر بنانا ہے.
انفیکٹ اس کے جو پیسے اس کے کسی بینک میں پڑے ہیں تو وہ ڈی ویلیو ہو رہے ہیں, لیکن جو یہ ایسٹ ہے یہ اپریشیٹ کرے گا. تو اس کو دیکھیں جو اینڈ یوزر ہے وہ اسی طریقے سے مارکیٹ میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, فراڈ کراتے ہیں اپنے ساتھ, وہ کسی نہ کسی لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے, تو وہ پھر ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی چیز بائی نہیں کرتے, وہ کسی نہ کسی اور انڈسٹری میں یوٹیلائز کر لیتے ہیں, کہیں اور سیونگ کر لیتے ہیں, کسی نہ کسی اور چیز میں کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے, اور ملتان میں کافی مطلب جسے کہیں کہ یہ میجر ایک چیلنج ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 to 4 year بیکس جب ہم نے گھر لینا تھا تو اب جگہ جگہ پراپرٹی ڈیلر سے ملے, سب کچھ کیا. جب ہمیں ایک چیز پسند آ گئی, ایک گھر پسند آ گیا, اس کے لیے خود بھاگے, خود انفارمیشن اکٹھی کی, آیا یہ اویلیبل ہے, جو بندہ ہمیں بیچ رہا ہے اس کے نام پہ بھی ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ الحمدللہ اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ لیک آف انفارمیشن ہونے کی وجہ سے بھی لوگ اسی جگہ پہ آ کے فراڈ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لیک آف انفارمیشن نہیں ہے. پھر اس فیلڈ میں میں یہ سمجھتا ہوں جھوٹ بھی سمجھا جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یار جھوٹی فیلڈ ہے تو اب ہم کیا کریں اس میں. بالکل ایسے ہی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز, اب آپ ایز اے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے ملتان سینٹرل کے, تو اسی ملتان سینٹرل جو آپ نے بنایا ہے تو یہ ملتان میں کیوں بنایا؟ اب لاہور کے مارکیٹ میں اتنا عرصہ آپ نے کام کیا ہے, تو وائی یو چوز ملتان؟ دیکھیں ملتان میرا ہوم ٹاؤن ہے, بورن اینڈ ریزڈ ان ملتان. تو جب ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو دیکھیں ہم نے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ملتان نام بھی اپنے پروجیکٹ میں ساتھ شامل کیا. تو دیکھیں اس شہر نے ہمیں بہت چیزیں دی ہیں, اور اب میں نے آپ کو جس طریقے سے تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن بتایا تھا, جو ملتان سینٹر ہے وہ لو کاسٹ پروجیکٹ ہے. تو یہ اس میں کوئی جو پروفٹ مارجنز ہیں جو یہ ہم ان میسز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو لو کاسٹ میں جاتے ہیں. اب لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ آپ اس طریقے سے کہیں, جس طریقے سے کہیں کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے یا ایک ایسا سیکٹر ہے جو جس کو لوگ ٹیپ نہیں کرتے, ان ٹیپڈ مارکیٹ ہے. تو ہم نے لو کاسٹ اور ملتان اس لیے چوز کیا کہ دیکھیں ہمارا بھی رائٹ ہے, کیونکہ ملتان نے ہمیں بہت چیزیں دیں, تو ہمارا یہ رائٹ ہے ٹو گیو بیک سم تھنگ ٹو ملتان. تو اس لیے ہم نے یہ ایک پروجیکٹ پلان کیا, لو کاسٹ میں پلان کیا اور کنزیومر فرینڈلی پلان کیا, 4,485 روپیز پر منتھ انسٹالمنٹ کے ساتھ پلان کیا کہ دیکھیں ہر کسی کی رینج میں آ سکے. اب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں پاکستان کی آلموسٹ آبادی ہے کوئی 20 سے 25 کروڑ کے بیچ میں, تو آلموسٹ کوئی آپ دیکھیں تو اور ڈیلی بیسس پہ آبادی بڑھ رہی ہے, آگے جس طریقے سے گروتھ ہے, ساری چیزیں ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ 5 سالوں میں ہمیں مزید کو 10 کروڑ مزید گھروں کی ضرورت پڑے گی. تو اس پوائنٹ آف ویو کو دماغ میں رکھ کے, ذہن میں رکھ کے ہم نے یہ چیزیں پلان کی. لو کاسٹ ہاؤسنگ کی طرف اس لیے آئے, لو کاسٹ پروجیکٹ کی طرف اس لیے آئے تاکہ ان لوگوں کو ہم انگیج کر سکیں, ان لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں جن کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اب آپ دیکھیں گے تو سوللی ون آف اے کائنڈ پروجیکٹ ہے ان ملتان. پہلا پروجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملتان میں ہوگا جو اتنی لو کاسٹ پر ہوگا, اتنا ایزی انسٹالمنٹ پلان پر ہوگا, اور 100% سینکشنڈ اور اپروو پروجیکٹ ہوگا. تو یہ ہمارا پلان تھا کہ ہم نے جو ملتان کو کوئی چیز دینی ہے تو ہمیں اس طریقے کی چیز ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں کچھ سمت, جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر سے محبت ہے, شہر سے پیار ہے, اس شہر نے ساری چیزیں دی ہیں. تو اب وہ ٹائم تھا ہمارا کہ ہم نے اس شہر کو کچھ دینا, ریٹرن بیک کچھ کرنا. ملتان سینٹرل نام کیسے رکھا گیا؟ ملتان تو چلے ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیوں ہے, لیکن سینٹرل کے پیچھے کیا ایسی وجہ تھی جو آپ نے ملتان سینٹرل نام رکھ دیا اس پر سوسائٹی کا, اس پروجیکٹ کا؟ بالکل ہی. آپ دیکھیں جو سینٹر ہوتا ہے نا شہر کا, جو شہر کو جس کو کہیں کہ اگر آپ 0 کلومیٹرز ہوتے ہیں وہ شہر کی کچہری ہوتی ہے. صحیح. تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے نا وہ ماشاء اللہ سے ملتان سینٹرل جو نیو کچہری سے ہم ایگزیکٹلی 4 کلومیٹرز کے ڈسٹینس پر ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جو سینٹر ہے جو آنے والے وقت میں ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ جو کہ بلڈنگ کافی حد تک ریڈی ہے, ای خدمت مرکز, جوڈیشل کمپلیکس, کچہری, جو کچہری کے ارد گرد اور بلڈنگز ہیں, جو ڈفرینٹ کورٹس ہیں جو ساری ادھر شفٹ ہو رہی ہیں, تو ہم ان ساری ویسینٹی سے وی آر اونلی 4 کلومیٹرز اوے, ہم 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں ان ساری ویسینٹی سے. اور سینٹرل اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کیونکہ ہم سینٹر میں ہیں, سینٹر اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ ہم موٹر وے, ملتان خانیوال روڈ اور NLC بائی پاس کے بھی ایگزیکٹلی ہم سینٹر میں ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں جو ایکسیس ہے وہ ان ساری تینوں ہائی ویز کی ایکسیس ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ملتان کیونکہ ہمیں پیار ہے, ملتان کا پروجیکٹ ہے, ملتان کے لیے ہے, اور سینٹرل کیونکہ ہماری جو لوکیشن ہے وہ اسٹریٹجیکلی از ویری گڈ لوکیشن اور سینٹر میں ہے, تو اس لیے ہم نے ملتان سینٹرل
نام کا انتخاب کیا تھا. آپ کی اس بات سے جو ملتان سینٹرل کے نام سے اور جو آپ نے اس کے پیچھے ریزن بتائی، واقعی لگتا ہے کہ پروجیکٹ کچھ سوچ سمجھ کے شروع کیا گیا ہے، کچھ ایسے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بتایا لو کاسٹ بھی ہے اور ملتان کو ریٹرن بیک بھی آپ کر رہے ہیں اس میں، اور ایز اے سینٹرل کے آپ ان ایریاز کے نزدیک ہیں جو ایک عام عوام کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لائک ایز نیو کچہری ہے، ای مرکز سینٹرز ہیں، اور بھی شاید ہاسپٹلس وغیرہ بھی. بالکل ایسے جی ہاسپٹلز ہیں اس کے قریب، MMDC ہے اور بختیار امین ہاسپٹل ہے. تو جتنے بھی ہاسپٹلز، اور آپ دیکھیں گے تو ایک انسان کی زندگی میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یا جس بھی میجر فیکٹرز کی، یا جس بھی میجر آپ کو بلڈنگز کی یا کسی بھی چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ الحمدللہ وہ ہمارے پروجیکٹ کے 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہمارے پاس ساری وہ اویلیبل ہیں. تھینک یو سو مچ عمر بھائی، آپ نے ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں ٹائم دیا، اور کافی ساری اس کے علاوہ بھی ہم پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے ریئل اسٹیٹ کی اویئرنیس کے اوپر، تاکہ جیسے جیسے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں یا جو لوگ جاننا چاہیں گے وہ اس کے اوپر ہم فردر بھی پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے، تاکہ اپنا ملتان کے تھرو ملتان کے لوگوں کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر سکیں جو ان کو چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، نو پرابلم.